تو یہ فیسلٹی جو آپ پنجاب کے لوگوں کے بارے میں ہم سمجھ رہے ہیں، کیا یہ ان علاقے کے لوگوں کے لیے بھی آپ کی کمپنی یا آپ دیتے ہیں؟ بالکل سر، بالکل. ہماری جو یہ فیسلٹی ہے رینٹل کی اور سیل کی، یہ پورے پاکستان کے لیے ہے. ہمارے سندھی بھائیوں کے لیے، کے پی کے، بلوچستان، پنجاب، پورے پاکستان کے لیے یہ فیسلٹی رینٹل، اور اگر آپ خریدنا چاہیں تو بالکل پورے پاکستان کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے ناظرین اور سامعین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسیع محمد خان، اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا یوٹیوب چینل حافظ وسیع ٹی وی. آج کا پروگرام کچکول توڑنے کے بارے میں ہے کہ ہمارے ملک کی جو زر مبادلہ کی کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ ملک کو چلانے کے لیے پچھلے قرضوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نیا قرضہ بھی ہمیں لینا پڑتا ہے. تو آج کا پروگرام کچکول توڑنے کے بارے میں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے ذرا آپ یہ کلپ ملاحظہ فرما لیجیے. ناظرین، آپ نے یہ کلپ دیکھا، ایک لنگڑا لولا آدمی گھسرتا ہوا جا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں اس کے ساتھ ساتھ کچکول کو بھی وہ سرکاتا جاتا ہے. اچانک ایک آدمی آتا ہے، اس کا کچکول اٹھا کے لے جاتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے یہ ہیں کہ وہ آدمی کا جو لنگڑا پن ہے اور لولا پن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ بھاگ کر کچکول کی تلاش میں بھاگ پڑتا ہے. یہی ہماری کہانی ہے، اور اس کہانی سے بھی ذرا میں آگے چلوں. ایک صاحب اچھے خاصے محنتی اور کمانے والے آدمی تھے. وہ گزر رہے تھے، راستے میں ان کو ایک فقیر ملا، اور انہوں نے فقیر کو کچھ دینا چاہا تو وہیں اس کی جوان بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، اور اس آدمی کا دل اس جوان بیٹی پر آ گیا، اور اس نے گزارش کی کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. وہ فقیر بڑا سمجھدار تھا. فقیر نے یہ کہا کہ ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ یہ 3 مہینے آپ نے کسی جگہ پر کھڑے ہو کر میری نگرانی میں بھیک مانگنی. وہ اس کے حسن سے اتنا متاثر تھا، جیسے کہتے ہیں نا لو ایٹ فرسٹ سائٹ، کہ پہلی نظر میں پیار ہو گیا، کہ اس نے کہا کہ جی مجھے قبول ہے. اگلے دن فقیر نے جگہ بتا دی کہ یہ میری نگرانی میں آپ ہاتھ میں کچکول لے کے کھڑے ہوں گے. اب 3 مہینے گزرنے کے بعد اس نے کہا کہ اب میں چاہتا ہوں، اب تم کوالیفائی کرتے ہو کہ میں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر دوں. تو اس آدمی نے، نوجوان نے جواب دیا کہ شادی تو میں کر لوں گا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے 3 مہینے سے پہلے کیوں نہیں ملے؟ اس لیے کہ یہ بھیک مانگنے سے بہتر انجوائبل کوئی اور جاب نہیں ہے. تو یہ پاکستان جو ہے، ہمارے پاس جو کچکول کی ایک روایت چل پڑی ہے، اس میں کیفیت اس قسم کی ہوتی ہے کہ ہم فقیر بنے ہوئے ہیں، اور فقیر کی جو نفسیات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے وہ ایک جگہ تلاش کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے پیسے اور بڑھ جائیں، مجھے خیرات کہیں اور سے مل جائے. پھر وہ جگہ تبدیل کر لیتا ہے، پھر ان جگہوں میں مقابلہ کرتا ہے کہ کہاں سے زیادہ پیسے ملتے ہیں، اور اس دوران اس کی انا، اس کی غیرت اور اس کی عزت وہ ساری کی ساری گروی رکھی جاتی ہے. تو آج کا پروگرام اسی بارے میں ہے کہ بحیثیت کسان ہم ملک کی پالیسیوں کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن ہم ایسا کچھ کر سکتے ہیں کہ ہماری پیداوار بڑھے. اور پیداوار بڑھنے کے لیے ایک فصل ہے ہمارے پاس گندم، اور ایک فصل ہے چاول. یہ دونوں کیش کراپس ہیں. تو آج میں نے آصف سندھو صاحب کو تکلیف دی ہے. یہ پاکستان کے اندر میکنائزیشن کے علمبردار ہیں، اور ان کا کام اصل یہ ہے کہ یہ کرائے کے اوپر چاول لگانے کی، منجی لگانے کی مشینیں بھی دیں، اس کو ہارویسٹ کرنے کے لیے بھی دیں. کوئی آدمی خریدنا چاہے تو وہ فیسلٹی بھی ان کے پاس اویلیبل ہے. اور جو آئیڈیا ان کا یہ ہے کہ ایک گندم کی کٹائی کے بعد اور اگلی گندم لگانے سے پہلے ایک فصل کی بجائے اگر آپ 2 فصلیں لگائیں کامیابی کے ساتھ، جس کا فارمولہ ان کے پاس ہے، اور ابھی یہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پیداوار ڈبل ہو جائے گی. اسی زمین سے جہاں آپ 1 فصل لیتے تھے آپ 2 فصلیں لیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب 2 فصلیں ہوں گی اس کا مطلب ہے پیداوار ڈبل ہوگی. اور اس کا ملک کو یہ فائدہ ہوگا کہ ملک کی جو ایکسپورٹ کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھے گی.
تو میں ویلکم کرتا ہوں جناب آصف سندھو صاحب. ایک تو مجھے خوشی ہوتی ہے ایسے نوجوانوں سے, وہ فقیر والا نوجوان نہیں, ایسا والا نوجوان جو غیرت مند ہے اور جو اپنی غیرت کو سامنے رکھتے ہوئے چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی غیرت مند بنیں اور دوسروں کی عزت کا بھی اسی طریقے سے خیال کریں جس طرح وہ اپنی عزت کا خیال رکھتے ہیں. اب یہ پاکستانی کسان جو ہیں, گندم کی فصل تیار ہے اور آگے مونجی کی فصل جو ٹریڈیشنلی لگتی ہے وہ لگتی ہے ایک. تو اب آپ نے مجھے بتایا کہ میں بڑی کامیابی کے ساتھ میں لوگوں کو بتا سکتا ہوں کہ آپ 2 فصلیں اگلی گندم سے پہلے آپ لے سکتے ہیں اور بڑی کامیابی کے ساتھ لے سکتے ہیں. تو میں آپ کو ویلکم کرتے ہوئے گزارش کروں گا کہ یہ جو گدڑ سنگھی آپ کے پاس ہے اس کے کیا کیا لوازمات ہیں اور یہ ہم نے کیسے کامیابی کے ساتھ کرنی ہے اور اس کا کسانوں کو فائدہ کیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ آپ صاحب. میں فرسٹ آف آل تو شکر گزار ہوں, آپ نے مجھے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا کہ میں 2-4 باتیں اپنے کسانوں سے سانجھی کر سکوں. میں جو آپ نے کشکول کی بات کی تو میرے ذہن میں ایک وہ قطعہ ہے, اس کا ایک شعر یا میرے ذہن میں آیا, نہ ان سے نکلے گا نہ ان سے نکلے گا, ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا. نہ ان سے نکلے گا نہ ان سے نکلے گا, ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا کہ ہم اس کشکول کو توڑنا چاہیں گے تو ٹوٹے گا, ادروائز یہ کشکول اور مضبوط ہوتا جائے گا. یس یس یس. تو ہم آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ ہم بڑے ہی بہترین طریقے سے اور بڑی آسانی سے ہم رائس کی 2 فصلیں لے سکتے ہیں, اور یہ ضروری بھی ہے آج کل ہمارے ملکی حالات, ہماری اکانومی اور باقی چیزیں. تو ہمیں اگر ریونیو جنریٹ کرنا ہے, اور یہ فارمنگ جو ہے یہ سب سے اچھا ایک شعبہ ہے جس سے آپ جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کر کے ملک و قوم کی خدمت کر سکتے ہیں. اگر آپ کشکول توڑنا چاہتے ہیں تو یہ آج کا آئیڈیا جو ہے, یہ آج کا جو ہمارا ایک مشورہ ہے یہ آپ کے لیے ہے. تو ابھی سر ہارویسٹنگ جو ہے ویٹ کی اس کی آمد ہے, بلکہ پاکستان کے کچھ ایریاز میں تو ابھی ہارویسٹنگ چل رہی ہے, اور پنجاب کے لیے ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ دن پڑے ہیں. ابھی عید کے بعد مطلب 15 اپریل کے بعد جو ہے پنجاب میں بھی جو ہے وہ یہ ہارویسٹنگ جو ہے ویٹ کی وہ پیک پہ ہوگی. تو ابھی ہم اس کے لیے ابھی سے پلان کریں گے تو ہم اس کی 2 فصلیں لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. رائس کی پری پلاننگ ہمیں کرنی ہوگی اور بڑا کیلکولیٹڈ سا ٹائم ہوگا اس میں کہ ہمیں ان 6 منتھس میں 2 فصلیں رائس کی کیسے لینی ہیں. اس میں کسی غلطی کی گنجائش بھی نہیں ہوگی ابھی, کیونکہ زیادہ جھاڑ, زیادہ پروڈکشن, زیادہ پیداوار وہ میکانائزیشن کے بغیر بالکل بھی ممکن نہیں ہے. اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے بالفرض ہماری جو گندم کی کٹائی ہے وہ 20 اپریل کو آ رہی ہے. ہر کسان آگاہ ہے کہ 15 اپریل یا 20 اپریل یا 25 اپریل. تو اگر ہم نے فرض کیا کہ ہماری جو گندم کی کٹائی ہے وہ 20 اپریل کو ہونے جا رہی ہے, تو گندم کی کٹائی سے 20 دن پہلے آپ نے کوئی بھی ہائیبرڈ ورائٹی سلیکٹ کرنی ہے اور اس کی پنیری آپ نے گندم کی کٹائی کے 20 دن پہلے لگا دینی ہے. اگر آپ کے پاس زمین کی اویلیبلٹی نہیں ہے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم تاریخوں کو بھول جائیں, اس لیے کہ جیسے جنوبی پنجاب میں ہاتھ لگ چکا ہے, سندھ میں تو آلریڈی لگ چکا ہے ہاتھ, بلکہ ان کے تو رپورٹس آ رہی ہیں ماشاءاللہ, بڑی اچھی پیداوار آ رہی ہے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی 5 اپریل کو بھی ہو سکتی ہے, 15 کو بھی ہو سکتی ہے, تو ایک آپ اصول دینا چاہتے ہیں کہ اس سے 20 دن پہلے. ایک بینچ مارک ہم نے بنا لیا کہ آپ نے گندم کی کٹائی سے 20 دن پہلے جو ہے اپنی مونجی کی پنیری لگا دینی ہے. جو ہم فرسٹ کراپ لے رہے ہوں گے اس میں آپ نے ہائیبرڈ ورائٹی کو ہی سلیکٹ کرنا ہے جو ارلیز ورائٹیز ہیں. اس میں LP2 اور گارڈ کا LP18 یہ قابل ذکر ہیں, اور بھی ورائٹیز مارکیٹ میں دستیاب ہیں. ہم نے یہ مثال کے طور پہ یہ بات کی میں نے کہ ہم نے فرض کیا کہ ہماری جو گندم کی کٹائی ہے وہ 20 اپریل کو متوقع ہے, تو ہم نے جو اپنی دھان کی پہلی فصل کے لیے جو پنیری لگانی ہے وہ ہم نے 1 اپریل کو لگانی ہے. 1 اپریل کو ہم جو پنیری لگائیں گے وہ 25 اپریل کو تیار ہو جائے گی, شفٹنگ کے قابل ہو جائے گی. ہم نے 20 اپریل کو اپنی ہارویسٹنگ کی, اس کے بعد ہم نے توڑی اور باقی چیزیں جو ہے ان کو وائنڈ اپ کیا, اور اس کے بعد ہمیں 1 2 دن 3 دن, یہ میں نے کہا کیلکولیٹڈ ٹائم ہوگا, ہمیں دن رات کر کے زمین کی تیاری کرنی ہوگی تاکہ ہم اپنے جو ریکوائرڈ ریزلٹس ہیں وہ حاصل کر سکیں. ہم نے 25 اپریل کو
پہلی جو ورائٹی ہے جس میں نے LP2 کہا, گارڈ کا LP18 کہا, آپ ایسی ورائٹی سلیکٹ کریں گے جو 90 سے 95 دن میں پک کر تیار ہو جائے. ہم نے 25 اپریل کو اپنی پنیری جو ہے اس کو اپنے فیلڈ میں شفٹ کر دینا ہے, اور شفٹنگ کے لیے ہم پہلے بھی لاسٹ سیزن سے ہی ہم جو ہے وہ رائس کا فرٹیگیشن پلان اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں. آپ وہ فارمولا ڈیفینیٹلی ہمارے کسانوں کو یاد ہوگا 5 15 25 والا, اسی کے اکارڈنگ ہی ہم نے اپنی فرٹیگیشن کرنی ہے. جو آپ نے ورائٹی جو ہم نے شفٹنگ کی پہلی فصل کی, اور ہماری قوم کا حافظہ کمزور ہے, ہم بھی شامل ہیں اس کے اندر. 5 15 25 کا کیا مطلب ہے؟ ہاں, میں یہ عرض کر دوں کہ 5 15 25 میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ پہلی فرٹیگیشن ہم نے 5 دن بعد کرنی ہے, دوسری 15 دن بعد کرنی ہے, اور تیسری 25 دن بعد کرنی ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہائیبرڈ کی جو ورائٹی ہم نے سلیکٹ کی ہے اس کی فرٹیگیشن پہلے 25 دن میں مکمل کر دیں. ہائیبرڈ جو ہے وہ زیادہ فرٹیلائزر جو ہے وہ فاسفورس زیادہ ہائیبرڈ کی فصل کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے. اس کی جو فرٹیگیشن ریکوائرمنٹ ہے وہ ہائیبرڈ کی ذرا زیادہ ہوتی ہے. تو اس کے لیے میں یہ سجیسٹ کرتا ہوتا ہوں اپنے کسانوں کو کہ آپ زمین کی تیاری کے دوران ہی 2 DAP 1.5 سے 2 DAP جو ہے وہ جب آپ فائنل سہاگا کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ نے کدو کر لیا, زمین کو آپ نے تیار کر لیا, تو آپ فائنل سہاگا کے دوران ہی 1.5 سے 2 بوری DAP زمین کے اندر ہی مکس کر دیں. اور اس کے بعد ہماری جو یوریا کی ریکوائرمنٹ ہے, نائٹروجن کی جو ریکوائرمنٹ ہے, اس کو آپ 5 15 25 کے بریک اپ سے آپ پوری کر لیں. ہم نے 25 اپریل کو اپنی جو ہے وہ پہلی فصل کی پنیری کو شفٹ کر دیا. 2 بوری 1.5 سے 2 بوری ہم DAP نیچے ڈال چکے. 5 دن بعد 1 یوریا, 15 پہ 1 یوریا اور 25 پہ 1 یوریا. 15 اور 25 کے ساتھ آپ نے زنک اور سلفر کو بھی شامل کرنا ہے. 80% والا 2 کلو سلفر اور 27% زنک 6 کلو وہ بھی آپ نے اس میں شامل کرنا ہے. 20 40 60 بھی ایک یہ نمبر ہم نے اس لیے رکھے تاکہ ہمارے کسانوں کو یاد رہے کہ ہم نے 5 15 25 اور 20 40 60 کو ذہن میں رکھنا ہے. دیکھیں مجھے آپ کی یہ بات بہت اچھی لگی ہے, اس لیے کہ آپ تو ماشاءاللہ نئی جنریشن کے آدمی ہیں. جو میری جنریشن تھی نا, اس زمانے کے اندر محکمہ زراعت والے کہا کرتے تھے کہ زمیندار پراو 2 گٹو تلے تھے 2 گٹو اتے. اب آپ جو نئی جنریشن ہے وہ بڑی کلیئرلی بتا رہی ہے کہ یہ 5 15 25 کا مطلب کیا ہے, اور یہ باقاعدہ آپ ڈیٹس بتا رہے ہیں. اور یہ ڈیٹس ایسے نہیں ہیں, یہ اس کا ایک پیچھے پورا سائنسی بیک گراؤنڈ ہے کہ کس وقت بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے, کس وقت سالڈ کی ضرورت ہے, کس وقت وہ کڑھائی گوشت کھا سکتا ہے. تو یہ اٹ از گڈ. تو اس میں آپ 20 40 60 پہ اپنا دانے دار زہر جو ہے اس کی بھی آپ اپلیکیشن کر دیں گے پہلی 20 دن بعد 40 پہ اور 60 پہ. اور اس میں آپ میں سجیسٹ کروں گا کہ وٹاکو اور فرٹیرا جو ہے اس کا استعمال کریں, ان کے رزلٹس قدرے بہتر ہیں, اچھے ہیں. اور اس کے ساتھ جب ہماری فصل جو ہے وہ 35 دن کی ہو جائے تو آپ نے اس میں 17 kg پوٹاش پر ایکڑ SOP آپ ڈال سکتے ہیں, اس کی آپ نے اپلیکیشن کرنی ہے. جب فصل ہماری گوب کی حالت میں آ جائے 60 دن پہ چلی جائے تو آپ نے بوران اور امائنو ایسڈ میں آپ سرغاب کو لازمی ذہن میں رکھیں. اس کے رزلٹس جو ہیں وہ ہمارے دیکھے بالے ہیں اور اچھے ہیں. فارمرز کی جو اس پہ فیڈ بیک ہے وہ بہت اچھا ہے. امائنو ایسڈ میں آپ سرغاب کو استعمال کریں اور اس کے ساتھ بوران اور کوئی بھی فنجی سائڈ آپ لے کے اس کا جو ہے اس کی ایک اپلیکیشن اپنی فصل پہ آپ گوب کی حالت میں کر دیں گے 60 دن پہ. ٹھیک 90 دن میں یہ فصل جو ہے وہ ہارویسٹنگ کے لیے تیار ہوگی. آپ نے اس کی ہارویسٹنگ کرنی ہے. اور پہلے والا اب میں پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جب ہم نے پہلی پنیری لگائی تو ہم نے کہا گندم کی ہارویسٹنگ سے 20 دن پہلے ہم نے پنیری لگانی ہے. ابھی جو پہلی فصل آپ نے منجی کی لگائی ہے اس کی کٹائی سے 20 دن پہلے آپ نے اگلی فصل کی اگلی جو آپ نے فصل لینی ہے منجی کی اس کی پنیری آپ نے کاشت کر دینی ہے. مطلب آپ 90 دن پہ ہارویسٹنگ کر رہے ہیں تو جب آپ کی یہ ہائیبرڈ کی فصل 70 دن کی ہو گئی تھی تو آپ نے پنیری لگا دینی ہے. اور باقی وہ سیم طریقہ کار آپ نے 90 دن پہ کٹائی کرنی ہے. 2 4 5 دن میں آپ نے دن رات کر کے اپنی زمین کی تیاری کرنی ہے. ہم نے جو پہلی ٹرانسپلانٹنگ کی ہے 20 اپریل کو کی ہے. 20 اپریل کو جو ہم نے ٹرانسپلانٹنگ کی ہے تو اس کا مطلب ہے 90 دن کو اس کو ہو جائے 20 جولائی کو. اور آپ نے دوسری فصل کی پنیری 1 جولائی کو لگا دینی ہے. 20 جولائی کو آپ اپنی فصل جو ہے وہ اس کو کاٹیں. 5 دن میں آپ اپنی زمین کی تیاری کریں. 25 جولائی کو آپ نے دوسری, اب اس میں ورائٹی سلیکشن آپ نے کیسے کرنی ہے دوسری فصل کے لیے, اس میں آپ 1509 1692
1847 اور بھی باسمتی کی کوئی بھی ورائٹی آپ سلیکٹ کریں, بٹ ان کے نام ذرا قابل ذکر ہیں. اور ان کا میں ایک بات یہاں لازمی کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ان ورائٹیز کو آپ 15 جون کے بعد کاشت کریں. ان کا بہترین ٹائم بھی وہی ہوگا 1 جولائی سے. 15 جون کے بعد آپ ان کی پنیری لگائیں گے تو ان سے آپ اچھا پروڈکشن لے سکتے ہیں. تو آپ 15 جون کے بعد لگائیں گے, وہ جب بوٹنگ پہ جائے گی ٹرانسپلانٹنگ کے بعد, اس کے لیے جو فیوریبل انوائرمنٹ اسے ملے گا, لو ٹمپریچر, اس میں اس کی پروڈکشن اور جھاڑ جو ہے ان ورائٹیز کا زیادہ ہے. آپ اس سے 70 سے 80 من پروڈکشن بھی لے سکتے ہیں اگر آپ اس کو اس ٹائم میں کاشت کریں. تو ہم نے 1 جولائی کو اپنی جو ہے وہ او پی ورائٹیز کی پنیری لگانی ہے باسمتی کی, اور اس کو آپ نے 25 جولائی کو شفٹ کرنا ہے. 25 جولائی کو شفٹ کرنے کے بعد باقی ساری فرٹیگیشن آپ نے 5, 15, 25, دانے دار زہر کی اپلیکیشن 20, 40, 60 اور پھر 35 دن پہ پوٹاش, اور گوب کی حالت میں آپ نے سرغاب, اور اس کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ فنجی سائیڈ اور بوران کا سپرے کرنا ہے. ٹھیک 90 دن بعد وہ فصل پک کے تیار ہے, آپ اس کی کاشت کریں, اس کی کٹائی کریں. اور میری ایک بات یہ یہاں کیلکولیشن دیکھیں کہ ہم نے 25 جولائی کو اپنی جو ہے وہ پنیری کو شفٹ کیا, دوسری فصل کی بات کر رہا ہوں. 25 جولائی کو جو آپ شفٹ کریں گے وہ 25 جولائی سے 25 اگست, 25 ستمبر اور 25 اکتوبر. 25 اکتوبر کو آپ اس کی ہارویسٹنگ کر سکتے ہیں. 25 اکتوبر کو آپ ہارویسٹنگ کریں, آپ اپنی پرالی سمیٹیں, باقی چیزوں کو وائنڈ اپ کریں, 5, 7 دن 10 دن لیں, اور آگے آپ کی گندم کا جو ٹائم ہے وہ پیک ٹائم ہے نومبر, آپ کے پاس پورا ٹائم ہے گندم کی کاشت کا ماہ نومبر. تو اس میں آپ اپنی گندم کو جو ہے وہ سو کر سکتے ہیں. تو اس طرح آپ اپنی زمین سے 3 فصلیں بآسانی لے سکتے ہیں, بٹ اس کے لیے آپ کو میکانائزیشن کی جو مدد ہے وہ لازمی ہوگی. اگر آپ مینول چیزوں کے پیچھے بھاگتے پھریں گے, آپ کے پاس مشینری کا اور باقی چیزوں کا انتظام نہیں ہوگا, تو پھر آپ نہیں لے سکیں گے. کیونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ بڑا کیلکولیٹڈ ٹائم ہوگا, اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی. آپ نے سارے چیزوں کو میکانائز طریقے سے کرنا ہے تاکہ وہ مینول لابے اگر آپ ڈھونڈتے رہیں گے, وہ بندے کہیں گے ہم کل آئیں گے, ہم پرسوں آئیں گے, تو وہ چیزیں ساری یہ جو ترتیب ہم نے بنائی ہے, ساری ایک ڈیٹس ہم نے فکس کی جو میں نے مثال کے طور پہ اس کو لیا, تو وہ تبھی ہو سکیں گی جب آپ سارے پروسیس اپنے میکانائزیشن کو لے کے. سندھو صاحب, میں ایک فارمر ہوں, میرا انٹرسٹ جو ہے وہ 2-3 چیزوں میں ہے. ایک تو میں بات سمجھ سکتا ہوں کہ جو آج کا کام ہے وہ کل پر نہ جائے, اور کل کا کام پرسوں پر نہ جائے. بالکل صحیح. یہ بڑی بڑی پیاری بات آپ نے کہی ہے, اور یہ میکانائزیشن کے بغیر, مشینوں کے بغیر نہیں ہو سکتا. دوسرا میرا انٹرسٹ یہ ہے کہ میری گندم جو ہے وہ ٹائم پہ لگنی چاہیے, جو اس کے ہارویسٹنگ کے بعد جو گندم آئے گی وہ آگے نہ چلی جائے. یہ میرا ایک انٹرسٹ ہے, کیونکہ پھر اس کی پیداوار پر اثر پڑے گا. اب ان تمام کاموں کو کرنے کے لیے مجھے پلانٹنگ کے لیے بھی لگانے کے لیے مشین چاہیے, مجھے ہارویسٹنگ کے لیے بھی مشین چاہیے, اور اگر میں بہت اچھا فارمر ہوں تو میں زیرو ڈرل سے یا وہ ہیپی سیڈر جو آپ لوگوں کا ہے اس سے میں بالکل اپنا ٹائم جو ہے وہ گندم کا بھی بچا لوں گا, دوسروں کے مقابلے میں 10 دن پہلے ہی لگا لوں گا. بالکل صحیح. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں ساری بات کا. ایک آدمی ہے, اس کا نام ہے آصف سندھو, ٹھیک ہے. اب اگر کوئی آدمی آپ کو ٹیلی فون کرتا ہے, اور نمبر 1 تو میں چھوٹا آدمی ہوں, میرے 5 ایکڑ ہیں, میں مشین خرید نہیں سکتا, تو کیا مجھے مشین کرائے پر مل سکتی ہے؟ ایک. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے, اور میرے پاس 50 ایکڑ ہے, اور میں مشین خرید بھی سکتا ہوں. اب میرا سوال صرف سمپل آپ سے ہے, اور بڑا معصومانہ سوال ہے, ملتجانہ سوال ہے, کہ کیا یہ 2 کام آپ میرے کسانوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ کیونکہ الٹیمیٹلی یہ ساری مدد جو ہے یہ پاکستان کی مدد پہ اختتام ہوگی. یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا, تاکہ ہمارے کسانوں کو کلیئرٹی ہو کہ ہم اگر آپ میکانائزیشن سے چیزوں کو کرنا چاہتے ہیں, میکانائز طریقے سے آپ کریں گے تو ہی اس میں خیر ہے, تبھی ہم کر سکیں گے. اور اس کے لیے مختلف کمپنیز جو ہیں وہ ہمارے ہاں موجود ہیں جو رینٹل سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں. جس طرح آپ نے ٹرانسپلانٹر کی بات کی ہے تو وہ بالکل موجود ہے. اس میں جو قابل ذکر نام ہے وہ گارڈ ایگریکلچرل ریسرچ اینڈ سروسز کا ہے. ان کا ایک برانڈ یہاں پاکستان میں گارڈ ورلڈ کے نام سے ہے. ان کے پاس رائس ٹرانسپلانٹرز, ہارویسٹرز, ایون کے ٹریکٹرز, وہ آپ کو رینٹل آپریشنز اور فار سیل دونوں صورتوں میں موجود ہیں. اب اگر آپ خریدنے کی سکت رکھتے ہیں, آپ بڑے فارمر ہیں, تو آپ اس کو خریدیں اپنے لیے,
اور اپنے گرد و نواح چھوٹے کسانوں کے لیے جو ہے وہ آپ ان کو سروسز دیں، تاکہ ہمارا اوور آل جو ہمارا انٹرسٹ ہے ہم ساروں کا وہ یہ ہے کہ ہمارا ملک بہتر ہو، ہمارے کسانوں کے حالات بہتر ہوں، ہمارا ریونیو جو فارمنگ سے آ رہا ہے وہ بہتر ہو، تو اس کے لیے میکنائزیشن ضروری ہے۔ تو بالکل سر یہ دونوں صورتوں میں یہاں موجود ہے، اگر ہمارے کسان رینٹل لینا چاہیں پھر بھی موجود ہے، اگر خریدنا چاہیں تو پھر بھی موجود ہے۔ ناظرین، ایک مجھ سے سوال پوچھا گیا اور میں کبھی کبھار گلٹی کانشیس فیل کرتا ہوں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پروگرام میں زیادہ پنجاب کی بات ہوتی ہے، اور سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے، بلوچستان بھی پاکستان کا حصہ ہے، اور کے بھی پاکستان کا حصہ ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ فیسلٹی سندھ میں ماشاءاللہ بہت، یہ خاص طور پر ہائیبریڈ جو ہے رائس بہت زیادہ لگتا ہے، تو یہ فیسلٹی جو آپ پنجاب کے لوگوں کے بارے میں ہم سمجھ رہے ہیں، کیا یہ ان علاقے کے لوگوں کے لیے بھی آپ کی کمپنی یا آپ دیتے ہیں؟ بالکل سر، بالکل ہماری جو یہ فیسلٹی ہے رینٹل کی اور سیل کی، یہ پورے پاکستان کے لیے ہے، ہمارے سندھی بھائیوں کے لیے، کے پی کے، بلوچستان، پنجاب، پورے پاکستان کے لیے یہ فیسلٹی رینٹل، اور اگر آپ خریدنا چاہیں تو بالکل پورے پاکستان کے لیے۔ جزاک اللہ سندھو صاحب سے بات کر کے میرا ایمان تازہ ہو گیا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو پھر دوبارہ یاد کروانا چاہتا ہوں کلپ کو، ذرا ایک مرتبہ دوبارہ دیکھیے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب کچکول گیا تو کچکول سے پہلے وہ لگڑا بھی تھا، لولا بھی تھا، لیکن جب کچکول گیا تو اس کی بھاگنے کی رفتار ضرور ملاحظہ فرمانا۔ ہم ان پروگراموں کے ذریعے پاکستان کا کچکول توڑنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ ہمارا لنگڑا پن اور ہمارا لولا پن جو ہے، اور یہ جو ہاتھ ایسے ہمارا رہتا ہے، یہ اس کی بجائے ہمارا ہاتھ ایسے ہو جائے، کیونکہ رسول پاک کو یہ پوزیشن زیادہ پسند تھی۔ تھینک یو ویری مچ، وما علینا الا البلاغ المبین۔